لیتے ہیں. آج ان کی اگر میں آپ کو رپورٹ بتاؤں تو 70 ٹینٹ انڈے میں نے بھیجے ہیں. تو یہ ہمارے پشتونوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ پشتون کیوں آواز اٹھاتے ہیں وفاق کے خلاف, پشتون کیوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کیا پشتون صرف جہاد کے لیے اور مرنے کے لیے ہیں؟ آج ان کے اوپر مشکل وقت ہے تو وفاق کی حکومت بھی خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے, اور صبح تو بالکل ہی وہ تو چاہتا ہے کہ صبح ہمارا برباد ہو جائے. آج ان کی جو ہے نااہلی اور ناکامی کا ثبوت ہے. میں تو آج کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے کہ آج وہ اپنے ضلع میں اور اس صوبے میں امن تباہ کر گئے ہیں, امن بحال نہیں کر سکتے. ایک پاڑ چنار کا آپ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں, تو آپ آگے کیا کریں گے اس کے اوپر؟ مولانا صاحب, آپ کیا تجاویز پیش کریں گے کہ امن کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یا بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے. حکومت تو کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. کیا حکومت نے کوئی صوبائی کابینہ کا, کوئی صوبائی اسمبلی میں کوئی وزیر اعظم اور صوبائی حکومت وفاق اور صوبہ آپس میں بیٹھا اس کے اوپر؟ جب یہاں پر مسئلہ یہ ہے, خدا نہ خواستہ ہمارے حکومتیں انتظار کرتی ہیں کہ بہت بڑا کوئی ایونٹ ہو جائے دہشت گردی کا, اور اس پر ہم آ جائیں پشاور میں فوٹو سیشن کرنے کے لیے, اور لوگوں کے جو ہے جو زخم ہیں یا ان کے شہداء ہیں ان کے اوپر ہم نمک چھڑکیں. آج تک مجھے بتائیں کہ کیا سنجیدگی ہے وفاق اور صوبے کی ہمارے امن و امان کے اوپر, ہمارے کرم کے اوپر؟ کوئی سنجیدگی نہ صوبائی حکومت کی ہے نہ مرکزی حکومت کی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ لوگ خدا نخواستہ مرتے رہیں اور ہم ان کی لاشوں پر سیاست کرتے رہیں. آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ 1 کروڑ روپے تو آپ ڈی چوک والوں کو دے رہے ہیں, جن کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ گولیاں کیوں چلیں, گولیاں کیوں نہیں چلیں گی؟ آپ کیوں مسلح ہو کر ادھر گئے تھے؟ کس کے لیے گئے تھے؟ وہاں پر وزیر اعظم یا وزراء کھڑے تھے, وہاں پر ہماری فوج کھڑی تھی, ہمارے رینجرز کھڑے تھے, ہمارے کھڑی تھی جو ہمارے جو ہے حفاظت کر رہی تھی, ہمارے انسٹالمنٹس کی, ہمارے اسلام آباد کی. آج کیا وفاقی حکومت نے یا عدلیہ نے یہ انکوائری کی ہے کہ صوبائی جو حکومت یہاں سے جتھا لے کے گئی تھی پی ٹی آئی, ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ اور میں خرید سکتے ہیں, یا اس کے اندر یہاں کی پولیس انوالو ہے یا ملک دشمن عناصر انوالو ہیں, یا آپ اکراس دی بارڈر سے وہ شیل لے کے آئے ہیں, یا پھر ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ انہوں نے آپ کو شیل دیے ہیں, اور آپ وہ شیل آپ جا کر اپنے فوج, رینجرز اور پولیس کے خلاف استعمال کیا ہے. آپ کہتے ہیں ہم پر گولیاں چلی ہیں. گولیاں آپ پہ کیوں نہیں چلیں گی کہ آپ جب خود مسلح ہو کر جب ہمارے فوج پہ, ہمارے رینجرز پہ, ہمارے پولیس پہ فائرنگ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی شہادت دیتے ہیں, بارڈروں پہ بھی شہادت دیتے ہیں, وار آن ٹیرر میں بھی شہادت دیتے ہیں, انٹرنل ہماری جو سیکیورٹی اس میں بھی شہادت دیتے ہیں, پولیو کے کیسز ادھر بھی شہادت دیتے ہیں. تو وہ صرف شہادتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے اوپر جس طریقے سے آپ نے رینجرز کے لوگوں کو شہید کیا, پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا, یہ ایف آئی آر تو یا پی ٹی آئی کے صوبائی کابینہ پہ ہونی چاہیے اور وزیر اعلیٰ پہ ہونی چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کروایا ہے. گورنر صاحب, پشتون قومی جرگہ کرم دیا, ناکام لوٹ آیا, سرکاری جرگے کا بھی کوئی مثبت چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. آپ بھی ایک سرکاری جرگہ لے کے گئے تھے تو کیا اس کو بھی ناکام قرار دیا گیا؟ آپ بالکل اس کو کامیاب کہیں ناکام کہیں. جب آپ کی وفاقی حکومت اور آپ کی صوبائی حکومت غافل ہے امن و امان کی صورتحال سے, کبھی مجھے بتائیں کہ وفاق نے کوئی اس پہ میٹنگ کی ہے؟ کیا صوبے نے میٹنگ کی ہے؟ کیا دونوں نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو وفاق کی ہر میٹنگ میں جاتے ہیں, ادھر جا کے اپنا رونا روتے ہیں کہ میرے کیا مسائل ہیں, مجھے بشر بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے, پی ٹی آئی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. اپنا رونا, اپنی کہانی سناتے ہیں, صوبے کی کہانی نہیں سناتے. باہر آتے ہیں, کیسٹ تبدیل کرتے ہیں اور پھر ایک اور کیسٹ لگا لیتے ہیں. لہٰذا مجھے بتائیں کہ کون سی میٹنگ میں کیا وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ میٹنگ کروں لا اینڈ آرڈر پہ, اور وفاق جو ہے مجھے اس پہ سپورٹ کرے؟ کیونکہ وہاں پر جو مجھے سچویشن کا پتہ ہے, ہماری بڑی بہادر پولیس ہے, لیکن وہ ان ملیٹنٹس کا مقابلہ جو اس وقت پورا میں موجود ہیں, ان کے ساتھ جو اسلحہ موجود ہے وہ شاید ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وار آن ٹیرر میں جو 1% آف NFC ایوارڈ ہم نے دینا, پیسے مل رہے تھے, اس میں ہمیں کتنے پیسے ملے. وہ تو کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا, اور وہاں پر صوبائی اسمبلی